بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، نہایت یہ مبارک رات ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس مہینے میں انسان کا وجود اور دل و دماغ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس توجہ کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر یا کسی لمبے چوڑے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مہینہ خود ایک اصلاحی مہینہ ہے جو خود اتنا مبارک ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے، دن کے روزے اور رات کی عبادت جو مختصر طریقے پر ہے وہی کی جائے، آرام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہی مکمل پورا کورس ہے. اور اس مہینے میں اب لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح میں تھک گئے یا روزے میں تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس اصلاحی مہینے میں مقصد ہی اپنے آپ کو تھکانا ہے. جب تھکے گا تو اللہ راضی ہوگا نا. تو پورا سال اپنے دنیا کے کاموں اور محنت اور مشقت میں انسان تھکتا ہے. اس مہینے میں جو آدمی تھکا تو اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ کرتا ہے تو ہم اسے راستے کھول دیتے ہیں. تو مجاہدہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھکاتا ہے، عبادت میں، نماز میں اور نیکی میں اپنے آپ کو تھکانا ہے. تو جب تھک جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پوری کی پوری قبولیت ہے. اور دنیا میں تو سارا دن تھکتا ہے. ہاں، تو یہ مہینہ خود اصلاحی مہینہ ہے، اس میں کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. بس مختصر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. کہ دنیا میں مادیت اور روحانیت ان دونوں کا ٹکراؤ آپس میں زمانے سے آ رہا ہے. مادیت کا، اسباب کا اور روحانیت کا. یعنی ایک طرف مادیت کا ایک سیلاب ہوتا ہے جس میں انسان اپنے نفس کی خواہشات اور پوری زندگی کو اچھا رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے پرتعیش سامان کا انتظام کرتا ہے. اور یہ انفرادی سے لے کر پھر آہستہ آہستہ اجتماعی طرح ایک ماحول بن جاتا ہے. وہ یہ کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنانا، اچھا کھلانا پلانا اور اسی طرح سے زندگی پرتعیش گزارنا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پورا سامان باہم کرنا، یہی زندگی کا مقصد ہے. وقالوا ان یہ الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلك من علم انہم الا یظنون.
اللہ فرماتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جینا مرنا اور یہاں کھانا اور پینا اور کچھ نہیں ہے، والذین یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جو دنیا میں چلتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ آخرت میں چل کر پھر جہنم ہے، آگ ہے ان کے لیے، دکھتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ ایک مادیت کا پورا سیلاب ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر بھی دو جز ہیں، مادہ بھی ہے، روح بھی ہے۔ اب مادہ جو ہے وہ مادہ پرست جو ہے وہ مادے کی طرف کھینچ کے اس کو اس طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں روحانیت ہے، جن روحانیت کا سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام سے شروع ہوا، اور وہ سلسلہ بھی اس طرح شروع ہوا کہ انبیاء کرام سے سلسلہ شروع ہوتے ہوتے امام الانبیاء رحمۃ العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ اختتام پذیر ہوا۔ اختتام پذیر کا مطلب یہ ہے کہ حضور وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے زندگی کے رہن سہن کے لیے جو جامع پروگرام بتایا، اور جو قرآن حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اب اسی میں قیامت تک انسانیت کی فلاح کا پورا سامان ہے، اب اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس ٹکراؤ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کیسے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو روحانیت کا سلسلہ اور انسان کے تعلق مع اللہ کا سلسلہ جو شروع ہوا، اس کو اللہ نے کیسے برقرار رکھا، یہ خود تاریخ میں ایک پورے کا پورا معجزہ ہے۔ اب دیکھو، اس سے پہلے جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کے متبعین ان کے حواریین تھے، اور اس کے دین کو چلانے والے پیچھے مسلح لوگ تھے، لیکن صرف ایک صدی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو عیسوی سن چلا، اس عیسوی پہلی صدی میں اس پورے دین کے اندر تعریف ہو گئی، پہلی صدی میں، یعنی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی۔ اور وہ تعریف بھی کنہوں نے کی؟ وہ تعریف بھی ان کی اپنے جو مسلح تھے انہوں نے تعریف کی اس کے اندر۔ اسی طرح سے ہندو مت، بدھ مت، یہ جتنے مذاہب تھے، یہ جتنے چلے تھے روحانیت کے نام پر، لیکن آگے چل کر ان کے اپنے پیروکاروں نے ان کو ہوا پرست اور خواہشات کے پیچھے لگا لیا اور مادے کے اندر چلے گئے، ان سے بھی وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی کا سلسلہ نہیں چلا سوائے اسلام کے، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے برقرار رکھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن پر پورے دین کا مدار ہوتا ہے۔ روحانیت کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے شخصیت اور ایک ہوتی ہے کتاب۔ اب کتاب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن کریم کی اللہ کے کلام کی صورت میں نازل ہوا، اس کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا کہ شد و مد اور زیر و زبر کے ساتھ، ایک ایک حرف کے ساتھ، پورے لہجے کے ساتھ، پورے معنی کے ساتھ اور پورے الفاظ کے ساتھ اسی طرح سے محفوظ ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی ہاتھ میں لے کر قسم اٹھا سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، یہ بعین ہی وہی ہے، اس کے اندر ایک ذرے برابر بھی کوئی تحریف و تبدل نہیں ہے، یہ وہی ہے ایک چیز۔ اور کوئی بھی دنیا کی کتاب والے جو آسمانی کتاب والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری کتاب محفوظ ہے، بلکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب وہ فلاں سن میں اور فلاں شخص نے اس کے اندر تحریف کر کے اس کے اندر رد و بدل کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دین کو رکھنا ہی نہیں تھا آگے،
حضور کے بعد چلانا ہی نہیں تھا تو اللہ نے خود بخود اس کو ختم کر دیا اور وہ منسوخ ہو گئے. ہاں، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سابقہ کتب کے ساتھ اور سابقہ کتب کے جو علماء کے ساتھ جیسے کعب احبار وغیرہ تھے ان کے ساتھ بڑی طبعی ایک مناسبت تھی. تو وہ ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ تورات پڑھ رہے ہیں تو چہرہ انور پورا غضبناک ہوا. حضرت فاروق اعظم نے جب محسوس کیا تو تلاوت بند کی اور یہ کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. یہ تھے صحابہ جنہوں نے حضور کے چہرے انور کی اداؤں کو دیکھ کر اور بغیر پوچھے سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ ڈالا. کوئی محبت ہو کوئی چیز ہو، لیکن جب حضور کو دیکھا کہ محبوب کے چہروں پر ناراضگی ہے تو سب کچھ چھوڑ دیا. صحابہ نے اپنی تعمیرات گرا دی، صحابہ نے اپنے سر کے بال ختم کر دیے صرف حضور کے راضی ہونے کے لیے کہ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. یہ محبت کی تقاضا تھی. تو فاروق اعظم نے تو تلاوت بند کر کے اور پہلے یہ کہا اعوذ باللہ، اللہ سے اس کے غضب اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ. میں اللہ کی ذات میں رب ہونے میں اور حضور کے رسول ہونے میں اور اسلام کے دین ہونے میں میں راضی ہوں. تو پھر حضور ٹھنڈے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم یہ تورات پڑھ رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ تورات نازل کس پر ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو اس کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. آج کے بعد کوئی دین نہیں ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائیں گے، لیکن انجیل پر فیصلے نہیں کریں گے، قرآن پر فیصلے کریں گے. نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے. حضور کے بعد سارے ادیان منسوخ. حضور کے بعد تمام انبیاء کی جو رسالتیں وہ اب انسانوں کی ہدایت کے شمع کے لیے جب سراج منیرہ ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چیز یہ کہ اللہ نے اب آج بھی اگر کوئی مجلس قائم ہو اور وہاں یہ کہا جائے کہ سارے مذہب والے اپنی کتاب لے کر آئیں اور پڑھ کے دنیا کو سنائیں، سارے مذہب والے ہیں، یہودی تورات لے کر آئیں، نصارہ انجیل لے کر آئیں، اور دنیا میں جتنے بھی مذہب والے جو آسمانی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب اپنی اپنی کتابیں لے آئیں اور یہاں سے ایک حافظ قرآن کریم لے کر جائے تو وہاں پر اسٹیج پر پوری دنیا میں سوائے قرآن کریم کے کوئی بھی اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ اس تورات کو وہ تورات ہم نہیں کہہ سکتے جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی. اس انجیل کو ہم وہ انجیل نہیں کہہ سکتے، وہ خود ہی کہتے ہیں. ہم تو کیا، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اس تورات کو وہ تورات نہیں کہہ سکتے، اس انجیل کو وہ انجیل نہیں کہہ سکتے. کسی بھی کتاب کو وہ اپنی اصلی شکل میں کوئی بھی نہیں مانتا. اگر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ بعین ہی یہ وہی چیز ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی تو وہ صرف حافظ قرآن پڑھ سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے کتاب کو محفوظ کیا. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کو کس چیز نے مادیت کے طرف لایا کہ جب وہ دنیا سے گئے مسلے تو ان کے پیچھے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں تھی جو ان کے کتاب پر عمل کر کے اور اس کے مذہب کو روحانیت کے اس مقام پر چلائے. شخصیتیں ختم ہوئیں، لیکن اسلام کو اللہ نے قیامت تک اس دین کو باقی رکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ساتھ ہر دور میں شخصیتیں بھی برقرار رکھی. حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان 1400 سال میں اور ان صدیوں میں کوئی بھی ایسا زمانہ آیا ہو، چاہے وہ کفر کا زمانہ ہو
اور چاہے اسلامی غلط نظام کا زمانہ ہو کہ جو اسلام کے نام پر غلط حکومتیں کرتے ہو وہ نظام ہو، چاہے باطل کا نظام ہو پوری دنیا میں، عیسائیت کی فتوحات ہوں، صلیبی ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن کس زمانے میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس دین کے محافظ موجود نہ ہوں اور اس دین کے مصلح اس زمانے میں موجود نہ ہوں۔ ہاں تو سب سے پہلے جو زمانہ جو سب سے پہلے مشکل تھا اسلام کے بعد وہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، ہاں، جس میں سوائے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے باقی جتنے بھی حکمران آئے، ہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر جتنے بھی حکمران آئے ان سب کی تاریخ پڑھیں کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے پرتعیش زندگی اور جاگیریں اور کپڑے بنانے اور اپنے گھر کو اور بلڈنگیں بنانے اور کھانوں کے قسمیں بنانے، پرتعیش چیزیں بنانے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ہاں، اس کے علاوہ وہ کیوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے وجود میں رگ فاروقی تھی، یہ رگ فاروقی تھی، اور رگ فاروقی جب بھڑک جائے تو پھر وہ نظام واپس آ جاتا ہے۔ اللہ نے ان سے کام لیا۔ باقی جتنے بھی تھے تو اس زمانے میں دیکھیں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اسلام کا انحطاط اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کو مزمحل کرنے کی، روحانیت کو ختم کرنے کے بعد مادیت کے اندر لانے کی کس طرح کوشش کی، لیکن اسی زمانے بھی کیسے مسلح لوگ تھے، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا زمانہ وہ حجاج کا زمانہ تھا، ہاں، کہ دنیا مانتی ہے کہ اس زمانے میں حجاج جیسا کوئی ظالم انسان نہیں تھا اور حجاج جیسا کوئی فصیح بھی نہیں تھا، اتنا فصیح بلیغ۔ تو امت مانتی ہے جب اتنا ظالم آدمی جو ظلم بھی کرتا ہو، سفاک بھی ہو، اور اتنا عربی دان ہو کہ قرآن و حدیث کو بھی سمجھنے والا ہو، اللہ نے ان کے مقابلے میں ایک ایسا مسلح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پیدا فرمائی جو امت میں مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صرف دو ہی لوگ تھے جو فصاحت و بلاغت کے بے تاج بادشاہ تھے، ایک حجاج تھے تو ایک حضرت حسن بصری تھے، جو اپنے فصیح بلیغ بیانات سے، اور پھر دنیا مانتی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ہاں، حسن بصری رحمہ اللہ جن کی پرورش ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، جن کا خاندان نبوت سے تعلق ہے، اور پھر جن نے صحابہ کو دیکھا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے زمانے میں کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بھی بات فرماتے، واعظ و نصیحت کرتے تو اس کی نصیحت اس لیے دل آویز ہوتی تھی اور دلوں کے اندر وہ چین دیتی تھی، اس لیے کہ حضرت حسن بصری کے بیان سے صحابہ یاد آتے تھے، صحابہ یاد آتے تھے، ہاں۔ تو آج بھی یہ دنیا چلتے چلتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کیسے باقی رکھا، ایک طرف حدیث کی اللہ نے حفاظ فرمائی، ایک طرف فقہ کی اللہ نے حفاظ فرمائی، اور ایک طرف اللہ نے حدیث کے راویوں کی اسماء رجال کی اللہ نے حفاظ فرمائی، دین کے ایک ایک حصے کو اللہ نے ایک ایسی جماعت تیار کر کے ایسے محفوظ فرمائی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور ایک ایک شخص نے کتنے کتنے لمبے اسفار کیے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ایک شخص نے ہزاروں، اگر زندگی میں ایک شخص لکھتے ہیں کہ میں اپنے زندگی کے جو سفر تھے علمی، ان کے میل لکھتے لکھتے جب میں تھک گیا تو میں نے چھوڑ دی، پتہ نہیں کتنے میل ہو گئے، ہزاروں میل ہو گئے، تو پھر انہوں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا۔
ایک آدمی ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے سفر کے لیے ایک ایک روایت کو ایک سند کے عالی بنانے کے لیے اللہ نے اس دین کی پوری پوری حفاظت کی. اور پھر ایک ہی زمانے میں چاروں امام، امام اعظم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ، یکے بعد جنہوں نے دین کو مدون کیا اور فقہ کی تدوین کی اور فقہ کے مسائل بیان فرمائے. اسی طرح سے چلتے چلتے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ مصلحین سے خالی ہو، اور پھر وہ ایسے لوگ جنہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی. تو اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا تھا تو اللہ نے شخصیتیں بھی برقرار رکھی، اور اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اس دین پر چلنا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو جو اوائل قرون میں جو لوگ تھے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان کے مطابق سنوار کر چلنا ہے تو تم روحانیت کے سلسلے میں چل سکتے ہو، نہیں تو تم نہیں چل سکتے. ایک طرف انبیاء کرام تھے، فرعون تھا، ان کے پاس کیا اسباب تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا. لیکن دونوں کی زندگی کا تقابل کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ سرخرو ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ نیست و نابود ہوتے ہیں. ان کے باغات کہاں گئے، ان کی نہریں کہاں گئیں، ان کے بنگلے، ان کے محل، ان کے چشمے جن پر انہیں ناز تھا، ان کی حکومتیں، ان کے خزانے، ان کی دنیا میں بنے ہوئی جنتیں، یہ کہاں گئی؟ سارے اسباب ختم ہو گئے. لیکن پیغمبر اور پیغمبر کے تابعدار، ان کی شخصیتیں، ان کا نام باقی ہیں اور وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. ایک طرف اسی رمضان کے مہینے میں ایک طرف 1000 کی جماعت ہے اور ان کے پاس اسباب ہیں، اور ایک طرف 313 کی جماعت ہے. لیکن اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لم توبد فی الارض. اللہ یہ 313 کی جماعت اگر آج اس میدان میں شکست کھا گئی تو اس روح زمین میں تیری بات کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. حضور کی اس دعاؤں نے رنگ لایا. اللہ نے اس میدان میں حضور کے صحابہ کی جماعت کو اللہ نے سرخ رو فرمایا، کفار کو شکست ہوئی. پھر دیکھا یہ ہم جو آج بہاریں دیکھے ہیں یہ میدان بدر کی یادگار ہے، یہ بدر کی یادگار ہے. یہ مسجدیں دیکھو، مدرسے دیکھو، اور یہ داڑیاں دیکھو، اور یہ دین اور نمازیں اور عبادتیں، یہ تقویٰ، یہ سارے اس 313 کی بہاریں اور یادگاریں ہیں. اس لیے ان 313 کو جو مقام ملا ہے وہ قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا. صحابہ کرام میں بھی سب سے پہلا مقام انہی 313 کا ہے. یہ 313 کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ما تعدون اہل البدر فیکم، حضور بدر والوں کو تم کیسے شمار کرتے ہو اپنے اندر؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھے اور سب سے افضل بدری صحابہ ہیں. تو جبریل امین نے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا. جس طرح سے روح زمین میں آپ میں وہ اچھے انسان ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، وہ سب سے اخیر ہیں جو بدر میں آئے، تو فرشتوں میں وہ فرشتے جو بدر میں آئے ان کا مقام تمام فرشتوں سے افضل ہے. یہ زمین میں کیسی جماعت تھی کہ جن سے فرشتوں کے مقامات متعین ہو رہے ہیں اور فرشتوں کو مقامات مل رہے ہیں. یہ کیسی جماعت تھی؟ یہ اس مقام بدر کی اور اس میدان بدر کی یاد بارہ ہے. یہ صحابہ کی محنتیں ہیں اور یہ شخصیتیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی جب وہ حجاز سے نکلے تھے تو ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھیں، لیکن جب حجاز سے چل کر آگے نکلے ہیں تو ان کے ہاتھ میں قوموں کی تقدیریں تھیں. یہ تھے صحابہ کرام. یہ جب اونٹوں کے ساتھ نکلے ہیں تو ہدیہ خاں تھے، اشعار پڑھتے ہوئے نکلے تھے، لیکن جب آگے چلے تو وہ قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے
اور قرآنوں کی آوازوں کے ساتھ امت کو جگایا، یہ وہ تھے جب نکلے تھے تو کیا تھے؟ گنوارے تھے، اور جب آگے چلے حضور کی صحبت میں تو پھر یہ امت کے بے تاج بادشاہ بنے، اور جب نکلے تھے تو ننگے پاؤں تھے، اور جب آگے چلے ہیں تو قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ صحابہ تھے۔ تو یہ جماعت ایک مثالی جماعت ہے۔ اگر شخصیات چل چل کے چاہے مثالیں دے دے کر ہم تھک جائیں گے تو یہ ساری مثالیں جا کر صحابہ کرام پر رکیں گی۔ جو پہلے قرون اولیٰ کی وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی کے سائے کے تحت اور حضور کے جھنڈے تلے پہلی شخصیات تیار ہوئیں، تو اگر آج امام شافعی آئیں گے تو کس کے نقش قدم کی بات کریں گے؟ صحابہ کے نقش قدم کی بات کریں گے۔ اگر ابو حنیفہ آج آئیں گے تو کس کے نقش قدم کی بات کریں گے؟ صحابہ کے نقش قدم کی بات کریں گے۔ آج اگر یہاں امام غزالی آئیں گے تو کس کے نقش قدم کی بات کریں گے؟ صحابہ کے نقش قدم کی۔ آج ابن تیمیہ ہوں گے تو صحابہ کے نقش قدم کی بات کریں گے۔ آج اگر مجدد الف ثانی ہوں گے تو صحابہ کے نقش قدم کی بات کریں گے۔ امت میں کوئی بھی ایسا محدث، مفسر، ولی، کتب، غوث، قیامت تک آنے والا انسان کوئی بھی تیار کامل نہیں ہو سکتا سوائے صحابہ کرام کی عظمت اور اس کی پیروی کے۔ تو یہ وہ جماعت تھی جو مثالی تھی، جو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان کیا، اسلام کے گھر میں ہم پیدا ہوئے اور مسلمان پیدا ہوئے، اور اس کو ایک بہت عظیم نعمت ہم سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم مسلمان ہیں تو کلمے کی، اسلام کی تاریخ اور اس کی عظمت کو سمجھیں کہ ہم کہاں تھے اور کس میدان سے چلے تھے، اور پھر ہماری منزل آ کر اب کہاں ہو گئی ہے اور ہم کہاں رک گئے ہیں۔ ہم ایسی وادی میں آ کر رک گئے ہیں کہ ہمیں کوئی نقش قدم نہیں مل رہا، اور ہم پیچھے جاتے ہیں تو بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، آگے جاتے ہیں تو نقصان ہے، اس لیے کہ ہم ایسی خواہشات کی وادی میں اترے ہیں جس میں تباہی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ انسانیت کا عروج اور انسانیت کی ترقی اس خواہشات کی وادی میں نہیں ہوگی، وہاں ہوگی جہاں امت کے مصلح انسانوں نے ہمیں راستہ دکھایا، جہاں قرآن نے راستہ دکھایا کہ تم فرشی مت بنو، تم عرشی بنو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ جب رب العالمین کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہوگا تو تمہاری فلاح اور کامیابی ہے، نہیں تو دھکے کھا کھا کر ایسی وادیوں میں چلے جاؤ گے جہاں اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہی نہیں کہ تم کیسے ہلاک ہو گئے اور کیسے ختم ہو گئے، وہ تم ایسی وادی میں چلے جاؤ گے۔ نہیں تو واپس لوٹو، آ جاؤ اپنے اصل مسئلے پر اور اپنی اصل منزل پر اور روحانیت کی طرف، اللہ کی ذات پر۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوٹ کے آ جاؤ، آج بھی زمانہ ہے، گیا نہیں ہے۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں مغفرت، بخشش اور رحمت کا سامان ہے۔ آج عزم کر لو کہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرا کر اور آگے اپنی منزل وہی طے کریں گے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی۔ آج کسی دنیا دار کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ یہ دنیا دار یہ ہمیں کس راستے پر لے جاتے ہیں؟ ہاں، یہ کس راستے پر لے جاتے ہیں؟ یہ ہمیں رزق دیں گے، کھانا دیں گے۔ ہاں، یہ اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بھی اپنے انتظام میں رکھ دیا کہ اللہ فرماتے ہیں انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، میں رزاق بھی ایسا ہوں کہ جب رزق دیتا ہوں تو جس کو دیتا ہوں وہاں تک پہنچتا ہی ہے، راستے میں کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ میں جس تک رزق پہنچاتا ہوں اس تک پہنچتا ہے، راستے میں کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ تو کہتے ہیں کوئی ووٹ نہیں دیتا تو اس کی تنخواہ بند کر دیتے ہیں، اس کی نوکری ختم۔ ہاں، یہ کیا انسانیت کو فلاح دیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ یہ خود لٹیرے ہیں، یہ خود غلط راستے پر ہیں، یہ دنیا کے راستے پر ہے۔ جو ان کے پیچھے چلے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ فرعونیت
اور شیطانیت کا راستہ ہے۔ اصل راستہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے وارثین نے، امت کے مصلحین نے، قرآن نے جو ہمیں راستہ دیا وہی ہے۔ جب ہم ان کی اتباع کریں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی ہم سے رزق کا لقمہ چھین سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ کی ذات کو مانیں اور حضور کو اور صحابہ کی عظمت کو اور امت کے نیک انسانوں کے راستے پر چلیں، اور دنیا والوں کے راستوں سے کچھ نہیں ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہی راستہ ہے کامیابی۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ ہاں، اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ جب تم کھاتے تھے اللہ نے فرمایا اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے طریقے سے دنیا میں چلو۔ ہاں، لیکن وہی رب العالمین جو کہتا ہے کہ اچھا کھاؤ پیو، وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ اس دن میں مت کھاؤ، ہاں، وہی کہتے ہیں کہ اچھا لباس پہنو، وہی کہتے ہیں کہ میری محبت میں جب تم حج عمرے پر جاتے ہو تو یہ لباس اتار دو اور کفن پہن کے جاؤ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے تیری اطاعت کے، ہماری کوئی مرضی نہیں، جب کہو گے کھائیں گے کھائیں گے، جب کہو گے نہیں کھانا ہم نہیں کھائیں گے، اور جب کہیں گے یہ کپڑے پہنو ہم کپڑے پہنیں گے، جب حکم کریں گے یہ اتار کے کفن پہن کے میرے محبت کے راستے میں نکلو تو ہم بے سلے ہوئے کپڑے پہن کے تیری محبت کے راستے پر نکل پڑیں گے، اور دیوانہ وار تیرے گھر کا طواف کریں گے، صفا مروے کے چکر پر جہاں تیری نورانیت نظر آئے گی، جہاں تیرے جلوے نظر آئیں گے وہاں چلیں گے، جہاں تیرا دشمن نظر آئے گا اس کو کنکریاں ماریں گے، جو تو حکم کرے گا ہم تیرے تابع ہیں۔ ہم جب تم کہے گا کہ بتوں کو نہیں پوجنا اور بتوں سے کچھ نہیں ملتا تو ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن تیرا حکم ہوگا کہ حجر اسود کو چومو تو ہم اس کو چومیں گے، اس لیے کہ ہم تیرے تابع دار ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حجر اسود کے مخاطب ہو کر یہ کہا واللہ یا حجر انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، میں تم پتھر میں دیکھتا ہوں کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ہاں، لیکن تجھے کیوں چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، اس لیے چومتا ہوں۔ جہاں محبت کی راہ ہے اس پر چلے۔ ایمان تسلیم و رضا کا نام ہے، ایمان دل کے یقین کا نام ہے، ایمان دماغوں کے ساتھ دنیا میں چلنے کا نام نہیں ہے۔ دماغ والا فرعون تھا، دماغ والا قارون تھا، دماغ والے حامان اور شداد تھے، ان کا انجام اچھا ہوا ہے۔ ہاں، دماغوں کے پیچھے نہیں چلنا، ابو جہل ابو لہب کے نقش قدم پر نہیں، ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں صدیق اکبر والی یقین اور تسلیم و رضا اور وہ دل اللہ ہمیں عطا کر دے جس پر ہم چلیں۔ ہاں، اللہ تعالی رمضان کی برکت سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، روشن فرما دے، ایمان کامل احسان کامل اللہ نصیب فرما دے، ذکر کی برکت سے اللہ ہمارا سینہ کھول دے، اپنی ذات کے مشاہدے نصیب فرما دے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علیہ وسلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ثبت اقدامنا وانصرنا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عنایت فرما دے، یا اللہ جو مشکل حالات میں ہیں ان کی مشکل کو آسان فرما دے، دنیا میں جو بھی مشکلات ہیں، مفلوق الحال ہیں، مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے لیے آسانیاں اور راہ کھول دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب عطا فرما دے، شرور و فتن سے، بدعت سے، شرک سے اللہ میں حفاظ فرما دے، فتنوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ قرآن کی نعمت سے نواز دے، دین و ایمان کا کمال نصیب فرما دے، حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب عطا فرما دے، رمضان میں جو اللہ کے نیک دعا کریں گے ان میں بھی ہمارا حصہ فرما دے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے،
ہمارے بڑے عزیز رشتہ دار جو فوت ہیں ان کی مغفرت فرما دیں، ہمارے اساتذہ اور مرشد اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق، اسلام کے زندہ رکھنے کی موت نصیب۔ اللہم اشف جمیع مرضانا واغسلنا واکفنا فی جمیع مہماتنا واختم بالصالحات اعمالنا بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا و مولانا محمد واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Subscribe my YouTube channel.